DGISI کی تقرری کا معاملہ 9 روز بعد بھی حل نہ ہو سکا. وزیر اعظم بار بار NRO نہ دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھیں گے سینئر اینکر پرسن مہر بخاری سے، دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے، سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی سے اور ماہر قانون سلمان اکرم راجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. گزشتہ 9 روز سے ملک کی سیاسی فضا پر DGISI کی تعیناتی کا معاملہ چھایا ہوا ہے. اس سے قبل DGISI کی تعیناتی پر کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. اپوزیشن اس سے بھی حکومت کی ایک اور نااہلی قرار دیتی ہے. 3 سال سے حکومت اور فوج کے درمیان مثالی تعلقات دکھائی دیتے تھے. حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں، مگر اس پیج پر اب غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حکومت کا موقف ہے کہ DGISI کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے. کل ہمارے ساتھ پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنا جمہوری اختیار استعمال کیا ہے. لیٹس واچ ہم. جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت والے اپنے اختیارات مانگ لیں تو ان کو پرابلم ہو جاتا ہے. وہاں بھی ان پہ تنقید کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے اس بات پہ کہ اگر آپ یہاں پر جمہوریت والے آپ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے اپنا اختیار مانگا ہے. یو کنفرمنگ دیٹ؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا اختیار ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور اس نے استعمال کیا ہے ڈیفینیٹلی. سول ملٹری تعلقات کی یہ صورتحال کب تبدیل ہونا شروع ہوئی، اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. 6 اکتوبر کو ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ پاکستان فوج میں اہم تبدیلیاں اور تقرریاں کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو 25ویں DGISI تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے. فوج کی جانب سے تو DGISI کی تعیناتی کی خبر جاری کر دی گئی، مگر حکومت کی جانب سے نئے DGISI کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. 8 اکتوبر سے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف قیاس سرائیاں شروع ہو گئیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کی خبریں پھیلنے لگیں. 6 روز تک حکومت کی جانب سے مکمل خاموشی رہی اور افواہیں بڑھتی چلی گئیں. 12 اکتوبر کو حکومت کی جانب سے پہلی بار یہ اعتراف کیا گیا کہ اس معاملے پر بہرحال اختلاف موجود ہے. 14 اکتوبر کو وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر اراکین کو صورتحال پر اعتماد میں لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاملے پر تکنیکی غلطی تھی جو دور کر لی گئی ہے. DGISI کے حوالے سے کیا تکنیکی غلطی تھی، اس پر سینئر صحافی انصار عباسی نے آج لکھا ہے کہ جن لوگوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وہ شارٹ لسٹ کیے گئے افسران کا پینل اور فوج سے سمری طلب کریں، انہیں اصل میں طے شدہ روایت کا علم ہی نہیں تھا کہ DGISI کو کیسے تعینات کیا جاتا ہے. عمومی طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ آرمی چیف DGISI کے تقرر کے حوالے سے زبانی وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم اس بات میں اپنی منظوری دے دیتے ہیں، جس کے بعد آرمی چیف آفس ایک نوٹ جاری کرتی ہے یعنی کہ ISPR، جو کہ وزیر اعظم کو بھیجا جاتا ہے، جو اس پر دستخط کر دیتے ہیں یا پھر DGISI کے عہدے پر تقرر کے لیے آفیسرز کے نام کے آگے نشان لگا دیتے ہیں. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی زبانی بات چیت کے بعد عموماً DGISI کے تقرر کا اعلان ISPR ہی کرتا ہے. اس معاملے میں وزارت دفاع یا داخلہ یا کسی اور وزارت کی جانب سے کوئی سمری ارسال نہیں کی جاتی. اس معاملے میں کوئی وزارت شامل نہیں ہے. اپوزیشن اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور حکومت کو نشانے پر بھی رکھا ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے اہم اور حساس معاملات پر جنات اور جادو ٹونوں کو استعمال کیا. لیٹس واچ مولانا فضل الرحمان. ہمارے حکمران بظاہر تو انسان لگ رہے ہیں، لیکن خدا کے خلیفہ کا کردار ادا کرنے کی بجائے واپس جنات کی طرف چلے گئے ہیں. پاکستان کو جنات کی رہنمائی میں چلا رہے ہیں، جادو ٹونے کی بنیاد پر ملک کو چلا رہے ہیں. یہ ملک جنات کے لیے نہیں بنا تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاکستان کے آئین میں یہ تو طے شدہ ہے کہ DGISI وزیر اعظم کے ماتحت ہوں گے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ DGISI کی تقرری کیسی ہوگی. کیا آئین DGI کی تقرری کا کوئی طریقہ کار ہے باقاعدہ طور پر، یا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابہام موجود ہے؟ نہیں دیکھیں، آئین میں ایسا کچھ نہیں رکھا کہ DGISI کی تقرری کون کرے گا یا وزیر اعظم کا DGISI سے کیا تعلق ہے. آئین جو ہے وہ بات کرتا ہے افواج پاکستان کی. ISI افواج پاکستان نہیں ہے. ISI
آرمی، نیوی، ایئر فورس ان کو ملا کر ان کے کچھ افسران لے کر قائم شدہ ایک ادارہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد سویلینز کی بھی ہے. لہٰذا آئین جو ہے براہ راست آئی ایس آئی کی بات نہیں کرتا. اسی لیے ایک ابہام اب پیدا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کو 1952 میں ایک حکم کے تحت، وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حکم کے تحت قائم کیا گیا، لیکن کوئی قانون سازی اب تک نہیں ہو سکی جس میں یہ تمام باتیں طے ہو جاتی کہ وزیر اعظم تقرری کریں گے، وہ مشاورت کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. نہ کوئی قانون ہے، نہ قانون کے تحت کوئی بنائے گئے رولز ہیں تقرری کے حوالے سے. آئی ایس آئی کا اپنا اندرونی تو ضرور کوئی رائے عمل کا چارٹر ہوگا، کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا، لیکن ایک ادارہ جو ہے وہ ایک قانون کے تحت بنایا جاتا ہے، اور قانون جو ہے اس کے جو مختلف قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ ترتیب دیتا ہے. اس وقت جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جو ابہام پیدا ہو رہا ہے، اور بالکل ابہام موجود ہے، وہ اسی لیے ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. اور جب قانون نہ ہو اور وزیر اعظم کے دفتر سے منسلک ایک ادارہ ہو، اس ادارے کے حوالے سے اختیارات وزیر اعظم ہی کے ہوں. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن میں تکنیکی غلطی ہوئی ہے جو کہ دور کر دی گئی ہے. آپ نے فالو کیا اس کو؟ آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ آئین کو بھی سمجھتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے اجراء میں کون سی تکنیکی غلطی تھی یا ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کی طرف پرائم منسٹر اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو نوٹیفیکیشن سامنے آئے تو پھر دیکھیں گے کیا مراد تھی ان کی اس بات سے. یہ تکنیکی غلطی تھی، ہو سکتا ہے وہ رولز آف بزنس کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں کہ رولز آف بزنس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو طاقت ہے وفاقی حکومت کی، اس کا استعمال کیسے ہوگا. مختلف ادارے جو ہیں ان کے حوالے سے اٹیچ ڈپارٹمنٹ یا آٹونمس باڈی کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی رولز آف بزنس میں دیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے آئی ایس آئی کو رولز آف بزنس میں شامل کیا گیا ہو اور اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہو. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے. سر سلمان اکرم راجہ صاحب، اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کرنے میں بالکل بھی اتھارٹی نہیں ہے. آرمی چیف کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جس کو چاہے ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں اس پوزیشن کو، اس پوزیشن کی ریکوائرمنٹ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے نا، اگر تو آئی ایس آئی وزیر اعظم کے تابع ایک ادارہ ہے جو کہ بظاہر ہے، کوئی اور قانون تو ہے نہیں. جو آرمی چیف ہیں وہ وہی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو دی گئی ہو. آرمی ایکٹ کے تحت آئی ایس آئی ادارہ نہیں ہے، لہٰذا آرمی ایکٹ میں آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی طاقت تفویض نہیں کی گئی. کہا غالباً یہ جا رہا ہے کہ چونکہ آئی ایس آئی کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے عام طور پہ، اور لیفٹیننٹ جنرل صاحبان کے حوالے سے اختیار جو ہے وہ آرمی چیف کو حاصل ہے، اس لیے وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا لیفٹیننٹ جنرل کہاں کرے گا، کورس سنبھالے گا یا آئی ایس آئی میں خدمات سر انجام دے گا. یہ بات ایک حد تک تو درست ہے، لیکن دوسری بحث یہ آ جاتی ہے کہ جب ایک افسر ایک ایسے ادارے کے سربراہ بن گئے جہاں ان کی تعیناتی وزیر اعظم کے حکم کے تحت ہوئی ہے، تو وزیر اعظم ہی ان کو اس ادارے سے جانے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں، اور نئے افسر کو جس کو ہم اپوائنٹ کرنا ہے، جس کی تعیناتی کرنی ہے، وہ بھی وزیر اعظم ہی کریں گے. لہٰذا وزیر اعظم کا جو رول ہے وہ ایک برتر رول ہے. آرمی چیف یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان جنرل صاحب کی اب ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ فلاں کور سنبھالے. صورت میں بھی فیصلہ اور حکم جو ہے وہ وزیر اعظم ہی کا ہوگا. So very detailed analysis by Salman Akram Raja. General Amjad Shoaib, thank you so much for joining us on the program. Civil military کے حوالے سے بڑی خوش آئند بات یہ ہمیشہ کہی جاتی تھی کہ اتنے واقعی جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اتنے آئیڈیل صورتحال نہیں رہی تو بظاہر لگتا ہے ایسی نہیں رہی، مگر ماضی بھی تلخ ہے پاکستان کا، تیسرا سال بھی ہے گورنمنٹ کا. اس وقت سول ملٹری کہاں پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلے دن سے یہ رٹ لگائی رکھی کہ آرمی اور جو سول گورنمنٹ ہے یہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور اس چیز کو ہمیشہ اپوزیشن ریزنٹ کرتی رہی، اور وہ اس طاق میں تھے کہ کوئی ایسی چیز ملے جس پہ یہ پیج جو ہے بدلا جا سکے یا اس پیج کے بارے میں کوئی مختلف رائے قائم کی جا سکے. لہذا پرائم منسٹر کے آفس سے کسی نے یہ چیز لیک کی کہ یہاں پہ یہ سوچ ہے یا اس وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پہ اپوزیشن نے اس کا ڈھول پیٹنا شروع کیا، اور ایک سینسیٹیو مسئلہ جو کہ پبلک میں آنا نہیں چاہیے تھا وہ پبلک میں نہ صرف آیا بلکہ میڈیا کی زینت بن گیا.
नतीजा ये है कि आज वो जग हसाई बनी हुई है उस बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट की, बहुत ही सेंसिटिव अपॉइंटमेंट की, जो मुल्क की दिफा की पहली लकीर है, आपकी पहली लाइन, और अनफॉर्चुनेटली वो आज तमाशा बन चुका है। और उसमें गवर्नमेंट का आज रोल मैं समझता हूँ ज्यादा, क्योंकि अगर ये चीज तकनीकी थी, कुछ चीज छोटी मोटी आपकी और एक ही पेज में आप, तो ये तो टेलीफोन पे 10 मिनट में बात करके आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आप इतनी देर आज भी लगा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं जी बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई, सब कुछ रिजॉल्व हो गया, तो क्यों लेके बैठे हुए हैं फिर? क्यों नहीं इस पे इशू हो जाता, जल्दी कोई चीज कोई खत्म हो जाता, आप कहेंगे जी ये मामला हमने निपटा दिया। सिक्योरिटी का इशू, और उसको आप सोचिए कि इस आदमी जिसको भी वहां भेजा जाएगा आईएसआई में, आईएसआई के लोग उसको किस नजर से देखेंगे कि ये किसकी चॉइस है या नहीं है, या बाहर दूसरी सियासी जमातें। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर, उसमें बड़ी एक विजडम थी, मैं आपको बताता हूं क्यों। उसमें 2-3 पहलू हैं। ये तरीका जो हम चला रहे थे, जिसके तहत करते थे, वो ये है कि आर्मी के अंदर जो भी लेफ्टिनेंट जनरल अवेलेबल हैं, उनमें कैरियर ओरिएंटेशन, किसी के कैरियर की क्या जरूरत है, उसको कोर जाके कमांड करनी चाहिए, या उसको इंटेलिजेंस के अपॉइंटमेंट पे आना चाहिए, या स्ट्रक्चरल अपॉइंटमेंट पे जाना चाहिए। ये चीजें सिर्फ आर्मी के अंदर उनको पता है, क्योंकि वो कैरियर मैनेज कर रहे हैं। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को किसी का कोई पता नहीं कि जो इतने लेफ्टिनेंट जनरल जिनके नाम वो सुनते हैं, उनमें से कौन इस चीज के लिए सूटेबल है और कौन इस वक्त अवेलेबल है, और किसकी क्या कैरियर रिक्वायरमेंट है। ठीक, लिहाजा उनको चॉइस देने के लिए 3 से 5 नाम तक की चॉइस है कि आप भेज देते हैं, जिनका आर्मी कहती है कि जिनमें से कोई भी आप रख लें, हम इनको स्पेयर कर सकते हैं और ये सारे सूटेबल हैं इस काम के। उसमें से वो किसी एक को चॉइस करते हैं, हो सकता है उसमें पता वता करते हो कि इसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है, इसके ख्यालात क्या है, कैसे। उसके बाद जब वो अपॉइंट हो जाता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर से गाइडेंस लेनी शुरू करता है, ऑर्डर्स लेने शुरू करता है। उस वक्त तक वो आदमी सिर्फ आर्मी का ऑफिसर है, किसी और का नहीं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर उसको खुद सिलेक्ट करना शुरू कर दे, ऑफिसर वो अपनी चॉइस का मांगे, वो कहे जी मुझे फलां लेफ्टिनेंट जनरल चाहिए, तो ऑपोजिशन की जब गवर्नमेंट आएगी तो वो कहेंगे कि जी हमें तो इस पे एतमाद नहीं। जिस तरह के आप आज रो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, वो कहा जाएगा कि जी ये तो जो आईएसआई का चीफ लगाया हुआ है, ये इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के ढूंढ के अपनी मर्जी का इंटरव्यू करके लगाया था। जनरल साहब, ये तो अभी भी जो अभी इस वक्त जनरल डीजी आए हैं, उनके हवाले से ऑपोजिशन कहती रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब अपनी मर्जी का कुछ इस तरह लगाएंगे तो वो पहले दिन से पॉलिटिसाइज हो जाएगा। फैज हमीद के बारे में तो चले आज बाद में कोई नारे लग रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं ये ऑपोजिशन वाले, लेकिन जो अपनी मर्जी का लेके आएंगे आप इस तरह, मैं आपको बताता हूं कि उसका एक नतीजा, जब जनरल मुशर्रफ को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया इन्होंने, तो कुछ अरसे के बाद डीजी आईएसआई को बदलना था जी। जनरल मुशर्रफ ने 3 लोगों का पैनल तैयार किया और वो भेजना था वहां पे, उसमें जनरल अजीज सरफहरिस्त थे, लेकिन उनको लेने की बजाय नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया कि जी पैनल अपने पास ही रखें, मुझे ज़ियाउद्दीन चाहिए, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने इस किस्से में पढ़ने की बजाय उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा जी दे दे, और आपने देखा कि उसका नतीजा क्या हुआ, वो पॉलिटिसाइज रही। ये भी सुना है जनरल साहब, एक किताब हमने अभी कुछ दिन पहले कोट किए कि फाइल्स फिर शायद सारी शेयर नहीं की थी जनरल साहब ने उनसे, जनरल मुशर्रफ ने, फिर एक आपस में चपकलिश रही डीजीआई और उस वक्त आर्मी चीफ के दरमियान। ये बाद में प्रॉब्लम्स बनी उनकी, क्योंकि ये जनरल मुशर्रफ को पहले दिन से ही शायद अंदाजा होगा या शक होगा कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का आदमी है, और वो सीनियरिटी में उनके बाद आ रहा था नंबर दूसरे या तीसरे पे, तो उनको ये भी ख्याल होगा कि शायद ये कल को मेरी छुट्टी करा के खुद बनना चाहे वहां पे। So we can say कि एक मिसाल है हमारे पास जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने जो नाम भेजे गए थे उसमें कहा कि मुझे ये नाम नहीं चाहिए, और आर्मी चीफ ने वो नाम जो मांग रहे थे उनको दे दिया। देयर इज एन एग्जांपल, ये तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल दिया, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, उसके मसले मसाइल आपने देखे बाद में कितने हुए, क्योंकि मसलन आपके ख्याल से मार्शल लॉ होने में एक वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल, चूंकि वो गलतफहमियां पैदा कर सकता है, जो डीजी आईएसआई है वो प्राइम मिनिस्टर और अदारे के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर सकता है इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, कि ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, ये मुझे मिली है, ये प्राइम मिनिस्टर यकीन करेगा। वो डीजीआई इन एनी केस आर्मी चीफ का इस्तेहकाक होना चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर की कोई से वो पैनल में से चुनना चाहिए, ठीक, उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। उसमें ये है कि आर्मी जितने भी लोगों को इस काम के लिए सूटेबल समझती है, स्पेयर कर सकती है, अवेलेबल है, उनके नाम भेज देगी।
Right. So we have to go on a break. Meher Bukhari साहब अभी हमारे साथ मौजूद है. मुजीबुर रहमान शामी साहब will also be joining us right after break. And welcome back. Meher Bukhari साहब, senior anchor and journalist, is joining us. Thank you so much for being on the program. Meher, सिविल मिलिट्री के हवाले से, और आप बड़े अरसे से इसको फॉलो कर रही हैं, इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है, कहाँ पर हैं ताल्लुकात? डिस्ट्रस्ट, बदएतमादी में, और कुछ और समझना या कहना वो भी एक पॉलिसी होगी, गलत होगा. देखिए, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप अनफॉर्चुनेटली इश्यूज़ को इतना मिस हैंडल करके इतना पब्लिसाइज कर दें और उनको सही तरह ट्रीट ना किया जाए, तो ऑफ कोर्स वो परसेप्शन और ऑप्टिक्स आपके हाथ से और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ है. अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से इसका इम्पैक्ट आया है. आप देख रही हैं कि फ़ौज का बहैसियत एक इदारा भी सबसे बड़ी चीज़ वक़ार और इज़्ज़त है. जो कौम के अंदर एक इज़्ज़त और एडहेरेंस पाई जाती है फ़ौज के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस दे थ्राइव ऑफ दैट. आप जानती हैं टाइम वो भी आया था मुशर्रफ के दौर के इख्तिताम के करीब के जब यूनिफॉर्म्स में फ़ौजियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, एंड दैट एज अ इंस्टीट्यूशन वाज वेरी वेरी हर्टफुल फ़ौज के लिए. और जनरल अमजद आपके साथ मौजूद हैं. जनरल साहब रिमेन्स टू बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो डंके की चोट पे बात कहते हैं कि बहैसियत इदारा कितना नुकसान पहुंचाया गया था फ़ौज को उस दौर में. तो फ़ौज के लिए अपना इज़्ज़त और वक़ार वो चीज़ है जिसके ऊपर वो थ्राइव ऑफ करती है, एंड इट्स नॉन नेगोशिएबल बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ सारी इधर से आती है. आपको आई मीन लेट्स नॉट गो टू फार इनटू आवर बैकग्राउंड कि मुल्क बना कैसे है. आज भी अगर सिक्योरिटी स्टेट माना जाता है तो क्यों माना जाता है? देयर सम नैरेटिव्स एंड देयर सम बिलीव्स दैट वी ऑल फीड इनटू एक कौम की हैसियत से. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, एक मुंतज़म आला जिसके अपने इख्तियारात हैं, जिसके अपनी पावर्स हैं. एक सिविलियन सुप्रीमेसी की डिबेट है इस मुल्क के अंदर, मगर उससे बढ़ के एक इमरान खान साहब का अपना मिजाज है. सो आई थिंक इट वाज वेरी बैडली हैंडल्ड. और आप कह रही हैं अभी किस नहज के ऊपर है, मुझे लगता है कि ये तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू काइंड ऑफ से कि अभी क्या होने वाला है. इसके असरात आप आने वाले हफ्तों और महीनों में देखेंगी इन द फॉर्म ऑफ एन अनस्टेबल गवर्नमेंट पोटेंशियली, इन द फॉर्म ऑफ दूसरे ऑप्शंस को इस्तेमाल करना या उनमें इन्वेस्ट करना. बट इट विल हैव इम्पैक्ट. ये कहना कि इसका असर नहीं होगा, ये गलत है. सो अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, अब ये तो जनरल साहब ने अपना ओपिनियन दिया, आपने भी इस पे कई दिनों से प्रोग्राम किया. आपके ख्याल में से इस्तेकाक किसका है डीजीआई की अपॉइंटमेंट के हवाले से? दूसरा ये कि हमने बड़े अरसे बाद ये सुना था कि अब सिविल मिलिट्री के इशू से हम निकल रहे हैं. मैं अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी शामिल करूँ प्रोग्राम में. आई विल कम बैक टू यू. थैंक यू सो मच शामी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. यही सवाल बड़े अरसे तक सिविल मिलिट्री के हवाले से बात होती रही, और ये कहा गया कि अब मामलात बदल गए हैं, हमारी एक नई तारीख रकम होने जा रही है. इस वक्त जो सूरत हाल है, आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं शामी साहब? सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है जहां पूरी कौम देख रही है और आप सब देख रहे हैं कि एक यानी तकर्री जो है वो मौजूद बहस बनी हुई है, और उस पर तरह तरह की गुफ्तगूएं हो रही हैं, क़यास आराइयाँ हो रही हैं. हुकूमत से जो वज़रा हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं, और ये नहीं बताया जा रहा कि मामला उलझा क्यों है और सुलझ क्यों नहीं रहा. इसमें इतनी ताख़ीर का सबब क्या है? ये सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में भी हैं और मुझे उनका जवाब नहीं मिल रहा. ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था, एक तकर्री का मामला है तो इसे बआसानी तय किया जा सकता था और तय किया जा सकता है, लेकिन प्लेटें खनक रही हैं और खाना नहीं आ रहा. राइट. सो माजी में हमने देखा, और ये यकीनन इस मुल्क की तारीख रही है कि नवाज शरीफ, बेनज़ीर, यूसुफ रज़ा गिलानी, कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका. ये वाले प्राइम मिनिस्टर को हर एक का ख्याल था कि क्योंकि वन पेज पर हैं तो कोई इस किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं होगा. अब आपको मुस्तकबिल में क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? पता नहीं ये मुज़ाहमत किसकी तरफ से हो रही है, और यानी ये कहना तो बहुत मुश्किल है. यानी वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया. यानी जो ISI के चीफ की तकर्री जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है
لیکن اس اختیار پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا اور طریقہ کار جو ہے اس کو مروجہ کیوں نہیں اپنایا گیا, تکنیکی خامی کون سی رہ گئی ہے. یہاں سے تو کبھی کوئی بات ہوتی ہے, کبھی کوئی بات ہوتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے ہم انٹرویوز لیں گے, کبھی کہا جاتا ہے نہیں انٹرویوز کی بات درست نہیں ہے. تو یہ تو مطلب یہ ساری پر اسرار فضا پیدا کی ہے, یہ تو خود وزیر اعظم آفس سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, کوئی جارحیت ہو رہی ہے یا اس کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے. یہ تو لگتا ہے کہ اپنے ہی پاؤں کے اوپر اپنا ہی کلاڑا ہے جو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے. شامی صاحب, آپ اس کو پھر سول سپریمیسی کے لیے سٹینڈ نہیں کہیں گے جیسے کہ کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا؟ یہ سپریمیسی کا سوال نہیں ہے, یہ تو سوال پروسیجرل ہے جو بیان کیا گیا ہے. تو پروسیجرل معاملے میں یعنی سپریمیسی کہاں سے آ گئی؟ یعنی یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار نہیں ہے, تو پھر وزیر اعظم اپنا اختیار کی استعمال کیوں نہیں کر رہے, تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں واضح طور پر بتایا جانا چاہیے نا. اور آج پھر پرائم منسٹر نے جو بات کی کسان پورٹل کی تقریب میں, پھر انہوں نے ایک بار پھر این آر او کا ذکر کیا. یہ بھرپور طریقے سے پھر کیوں این آر او یاد آیا آج پرائم منسٹر کو؟ این آر او کس کو دینا ہے, کس نے دینا ہے؟ این آر او تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ حکومت اپنی کابینہ کو دے رہی ہے, اپنے وزیروں کو دے رہی ہے, جو نیب کے آرڈیننس پہ ترمیم کی گئی ہے, وہ تو این آر او خود حکومت نے اپنے آپ کو دے دیا ہے. تو اس لیے اب یہ تو ساری باتیں جو ہیں اب ہوا میں اڑ گئی ہیں کہ این آر او کس کو ملنا ہے, کس کو نہیں ملنا ہے. معاملہ جو ہے وہ تو کہیں اور الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, اس کی خبر لینی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو سو مچ شامی صاحب, آپ نے ہمیں بہت اہم باتیں بتائی ہیں. جنرل صاحب, یہ جو بات شامی صاحب نے اشارہ کیا یہ بڑی حد تک درست ہے کہ یہ بات ڈسکس ہی نہ ہوتی میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ جو بھی بات ہو رہی تھی, اگرچہ پرائم منسٹر کے مشیر, پرائم منسٹر کے وزیر اس کے بارے میں آ کے خبر نہ دیتے. سو ایسی کیا بات تھی جو اندرون خانہ نہیں ہو سکتی تھی جبکہ اتنی لمبی ملاقات بھی ہوئی؟ دیکھیے, یہ تو اپوزیشن کی طرف سے بہت شور مچ چکا تھا تب آ کے یہ پریس کانفرنس کی, لیکن اپوزیشن کو خبر کیسے پہنچی؟ یہ تو ایک کلاسیفائیڈ معاملہ ہے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان. اصل چیز یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے آفس سے لیک ہو کے پہلے, کیونکہ وہاں پہ انفارمر موجود ہے دوسری سائڈ, چنانچہ یہ اچھالا گیا کہ جناب آپ چیلنج کر لیں, ایک پیج پہ نہیں رہے یہ, جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کی گئی جو ملک کے لیے مفید نہیں تھی, اور پھر جو اس قصے کا تماشا بنا. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ چلے جب تماشا بن گیا تو اس کو تماشے کو ڈیمیج کنٹرول کے لیے پرائم منسٹر اسی وقت کچھ کر دیتے. وہ آج دن تک لٹکا ہوا ہے اور خدا جانے کتنے دن اور چلتا رہے گا یہ قصہ. تو یہ ایک بڑا بہت ہی غلط کام ہوا. اچھا, جو شامی صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک چیز آپ کو ایڈ کروں کہ یہاں پہ اس حکومت نے این آر او بھی دے دیا ہے اور باقی بھی معاملات جو ہیں وہ بالکل پرانے ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور این آر او کیسے دیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو نیب کا امینڈمنٹ آرڈیننس جو انہوں نے ایشو کیا ہے, نیب آرڈیننس کے امینڈمنٹ کا, اس میں تقریباً ساری وہ چیزیں شامل ہیں جو کہ کسی وقت پہ اپوزیشن نے, خاص طور پہ پی ایم ایل این نے ایف اے ٹی ایف کے قانون کے بنانے کے سلسلے میں ان کو دی تھی, اور اس وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی کہ جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. آج وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہاں تک کہ اگر کیبنٹ کوئی کسی چیز کا فیصلہ کرے, مثلا شوگر کی انکوائری ہوئی ہے, کیبنٹ نے پڑھی دیکھی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے جو ہو گیا اس کو ٹھپ کر دیں, تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتی بات. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ این آر او دے رہے ہیں سب کو, تبھی تو آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کے لیڈر شاید خاقان عباسی ہو یا شہباز شریف وغیرہ, وہ اس آرڈیننس کے ریفرنس سے عدالت میں چلے گئے کہ جی ہمارے کیسز ختم کریں, آرڈیننس تو آ گیا. Right. وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. محبوب بخاری, 3 سال کی گورنمنٹ, ابھی اس کو جو امینڈمنٹ ہے اس کو این آر او کہا جا رہا ہے. این آر او کسی کو ملا ہے آپ کی نظر میں؟
پر یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ اور سب سے بڑی بدقسمتی عمران خان صاحب کی یہ ہے دیٹ ہی از اے ویری ایل ایڈوائزڈ مین. ان کا مشاورتی اپریٹس جو ہے ان کو بڑی غلط مشورے دیتا ہے, بڑے غلط ٹائم پہ دیتا ہے اور مشورے غلط دیتا ہے. اب یہ جس نے بھی اس نئے نیب آرڈیننس کا مشورہ دیا ہے, خان صاحب کو خود ریئلائز نہیں ہو رہا کہ کتنا زیادہ یہ ان کے اپنے بیانیے کو ٹھیس پہنچائے گا اور ان کا اپنا جو ایک ویژن ہے اس کو ٹھیس پہنچائے گا. این آر او گو کہ ہم ایک سیاسی اصطلاح کے طور پہ ہمیشہ استعمال کرتے آئے ہیں عمران خان صاحب, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ یہ این آر او ہی ہے. بھگت چکی اپوزیشن ٹھیک ہے, مگر بیشتر بڑے بڑے لوگوں کے اب کیسز معاف ہوں گے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں, وہ بند ہو جائیں گے. جتنا بھی شاہد خاقان عباسی صاحب یا مفتاح اسماعیل یا دیگر لوگ ہیں, ہمیں اس سے ریلیف نہیں چاہیے. ریلیف تو ملے گا, قانونی حق ہے, وہ ملے گا. سب سے پہلا آپ نے دیکھا کہ پہلا پولیٹیشین ہو اسٹیپ فارورڈ ٹو اویل دس ریلیف واز آصف علی زرداری یسٹرڈے. یہ سب کا حق ہے, مگر زیادہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ غم اس بات کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا, اپنے آپ کو استثنا دے دیا. دیکھیں آٹا سکینڈل ہو, چینی سکینڈل ہو, ایل این جی ہو, جس کے اندر کوئی اربوں روپے کا نقصان ابھی تک ہو چکا ہے بیکاز آف مس مینجمنٹ اینڈ غلط ڈیسیجنز اور بر وقت فیصلے نہ لینے. آپ کے معلم جبا کا کیس آپ پہلے تو 3 سال تو چلے ہی نہیں نا, بی آر ٹی او معلم جبا, یہ تو سب ٹھک 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 کر کے بند ہوئے, ان کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کیا گیا, یہ تو پہنچے ہی نہیں آفیشیل اپنی سٹیجز تک. اور یہ جو کیسز اب جو انویسٹیگیٹ ہونے تھے ان کو آپ نے ویسے ہی اب ختم کر دیا, اب ان کے اوپر nobody can look into it. سو مجھے لگتا ہے یہ بڑی ہمارا بدقسمتی ہے بحیثیت ایک ملک کے. اگر آپ یہ شک کا فائدہ دینا بھی چاہیں کہ اوپر ایک صاف ستھرا اچھا ایماندار آدمی بیٹھا ہے جو چاہ رہا ہے چینج لانا, اگر آپ شک کا فائدہ بھی دیں تو پھر وہ معذرت کے ساتھ وہ اتنے کیا نکمے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو جب بری ایڈوائس دی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, I'd like to take my words back, تو کیا بات ہے کہ آپ پھر اپنے ساتھ ہی, جس طرح بھی شامی صاحب said it so beautifully, پاؤں بھی اپنا ہے, کلاڑا بھی اپنا ہے, بضد ہے مارنے پہ تو ماریں, پھر کیا کر سکتے ہیں. ابھی جس طرح بات آپ ابھی سول ملٹری ریلیشنز کی بھی کر رہی تھیں کہ غلطی کہاں ہوئی, فار انسٹنس دیکھیں ضابطہ اخلاق میں کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے. بیکاز جو پہلی پریس کانفرنس تھی فواد چودھری صاحب کی, وہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ریجیکٹ کر رہی تھی پہلے آئی ایس پی آر کے نوٹیفیکیشن کو یا پریس ریلیز کو, تو یہ نوٹیفیکیشن ہی پریس ریلیز ہی تھا, وہ تو غلط نہ ہوگا. اٹ واز ریجیکٹنگ اٹ کہ جناب وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اب نیا پروسیس, قانونی پروسیس فالو ہوگا اور اس کے تحت فیصلہ ہوگا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا. اب وہ دیکھیں سیم نام لیے تو ایک نمبر 1 پوائنٹ کہ قانونی ضابطہ تو خلاف ورزی ہوئی ہے, نمبر 2 پوائنٹ ریجیکٹ ہو گیا وہ والی پریس ریلیز فوج کی, نمبر 3 اب نیا نام سامنے آتا ہے تو دیٹ مینس کہ فوج نے 2 قدم پیچھے لیے ہیں. ہضم نہیں ہوگا آرام سے, اس کا بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگر نیا نام نہیں آتا وہی نام آتا ہے تو then that begs the $1 million question کہ یہ کیا تھا, what just happened, why did عمران خان کیا نہیں جانتے کہ ان کی حکومت کس طرح چل رہی ہے, کیا وہ نہیں جانتے کہ کتنی ریزر شارپ میجورٹی کے ساتھ وہ نمبرز کے ساتھ یہ حکومت ایک مخلوط بنائے بیٹھے ہیں جس کو اگین معذرت کے ساتھ ان کے جو اتحادی ہیں وہ کس کے اشارہ ابرو پہ چلتے ہیں اور کس کے ایک اشارے سے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہم سارے نہیں جانتے کیوں پنگا لے رہے ہیں وہ اپنے ساتھ؟ یا تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی اگلا الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یا تو واقعی ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایکسکیوز چاہیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے, یا پھر وہ بہت اس زوم میں ہے جو ہمارے بہرحال یہ بات ہے کہ ہمارا ہر وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے اپنی پوزیشن میں آتا ہے اپنے کریئر میں کہ اس کو بڑا اپنے اختیار کا زوم بہت ہوتا ہے, اور پھر وہ اختیار یا تو اختیار جاتا ہے یا اس کے وزیر اعظم کی کرسی جاتی ہے. مہر یہ بھی تو ایک عجیب اتفاق ہے, یہ 3rd یا 4th ایئر میں کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ ابھی میں نے ذکر کیا جتنے پرائم منسٹرز تھے, ایک تو کسی نے آج تک مدت پوری نہیں کی, لیکن 3rd ایئر سے ہی شروع کیوں ہوتا ہے سول ملٹری کا ایشو آپ کی نظر میں؟ It's a very interesting observation اگر آپ نے یہ میک کی ہے کہ تیسرے سال میں جا کے زیادہ بڑے مسئلے نظر آتے ہیں. نواز شریف کو تو شروع میں ہی دھرنے کا سامنا ہو گیا تھا عمران خان کی طرف سے, اور گو کے بعد ازاں یہ معلوم ہوا, پتہ لگا کہ اس کی پشت کے اوپر آپ کی کچھ اور دیگر قوتیں تھیں جن کا ذکر اب بہرحال انہوں نے بھی کیا اور کچھ وزراء نے کیا تو ان کو ادا کرنی پڑ گئی اس کی قیمت. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ آف کورس اٹ ڈیپینڈز آن کہ آپ اٹ ڈیپینڈز آن کہ کون سا وزیر اعظم ہے, اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, اس کی کنوکشنز کیا ہیں, وہ کتنا کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو. جس طرح میں نے کہا عمران خان صاحب اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ان کی حکومت بہت سیف ہے اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان کی گڈ ول کی وجہ سے اور ان کی نیک نامی کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ ذرا سی ان کی غلط فہمی ہے, اور اس زوم میں زیادہ دیر رہنا ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتا کسی وزیر اعظم کو. یا تو پھر آپ کی کرسی جاتی ہے, یا تو پھر آپ کا یہ زوم جاتا ہے, اختیار جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تو جاتا ہے. سو یہ میں جس طرح شروع میں آپ کو کہا ایک بد اعتمادی جو ہے وہ ہے.
कहते हैं ना जिस तरह the arrow has been shot, अभी कहाँ लैंड करेगा we don't know, but it will land somewhere. ये कमान से तलवार निकल चुकी है. It will land somewhere. जनरल साहब, is it a possibility, और आप आर्मी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं और इतने अरसे से आप करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं, is it a possibility कि कोई नया DGI का नाम होगा या यही नाम होगा? नहीं, मेरा ख्याल है नाम तो यही होगा, और जो टेक्निकल और प्रोसीजरल जो गलतियां वगैरह की बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है ज़बानी रिजॉल्व हो जाएंगी. नाम तो मेरा ख्याल है इसी का होगा, जो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मिसाल के तौर पे किसी और का नाम कह भी दे के ये, तो आर्मी कह सकती है कि वो अवेलेबल नहीं है इस काम पे या वो सूटेबल नहीं. लिहाजा ये इस इशू में पढ़ना ही नहीं चाहिए था. और अभी मैं समझता हूँ इसको निपटने का तरीका यही है कि आप अपना प्रोसीजर में उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो सीधा कर दें, बाकी जाने दें. यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट. लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसका आप फाइनल आउटकम क्या देख रही हैं? कबल अज़ वक्त तक कहना फरिया फाइनल आउटकम क्या होता है. बहुत आई मीन इट कैन बी इन एनी विच वे. या तो आपकी हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों के लिए ज़्यादा स्पेस जो है वो कार्व आउट हो सकती है एक और ऑप्शन के तौर पे. इनकी हुकूमत जो है वो आपको आई मीन यू कैन सी अर्ली इलेक्शंस पॉसिबली, बट आई मीन कबल अज़ वक्त है. मुझे लगता है अब ये जितनी जल्दी फैसला करें और फैसला क्या करें, और देखें उस फैसले से कौन से किसको कितनी ठेस पहुँचेगी, ये फैसला करेगा कि आगे क्या होता है. मैंने सवाल जनरल साहब से किया था, आपसे भी है कि आपके ख्याल से कोई और नाम हो सकता है या इट्स नॉट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है. पॉसिबिलिटी तो बाय द वे सिविलियन भी कोई ला सकते हैं इमरान खान साहब चाहें तो. ये उनका इस्तेकाक है, ही कैन ब्रिंग एनीवन ही वांट्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही डज नाउ. यही मैं आपसे कह रही थी. पॉसिबिलिटी, अगर ये पॉसिबिलिटी थी कभी के बात इधर तक आ जाती कि 6 अक्टूबर को निकली हुई एक बात, एक प्रेस रिलीज़ के ऊपर इतना ड्रामा हो, जो हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी ना समरी ना नोटिफिकेशन कुछ भी सामने ना आए, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी कभी नहीं थी ना. ये भी हमने कभी सोचा नहीं था, वहमो गुमान में नहीं था. तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है. अभी आई नॉट से ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट ये खान साहब की हमारी जो खबरें मिली हैं ये बताया गया है कि ही हैज़, वो शायद इसी नाम के ऊपर इक्तफा कर लें. मगर वही मैंने आपसे जिस तरह कहा कि देखिए आप जो भी फैसला इमरान खान साहब करते हैं वो तय करेगा कि आगे होने क्या जा रहा है. बिकॉज ये विन्स और लॉसेस की गेम है. किसको देखिए, एंड ऑफ द डे इज इट अ लूज लूज सिचुएशन और इज इट अ विन लूज सिचुएशन. मुझे अभी किसी सूरत के अंदर भी, किसी एक ऑप्शन के अंदर भी विन लूज नहीं नजर आ रही. मुझे लूज लूज सिचुएशन नजर आ रही है. अब जो भी फैसला करते हैं, चाहे इनका नाम रखते हैं या किसी और का नाम लेकर आते हैं, दोनों तरफ से अब लूज लूज सिचुएशन है. दे लूज ग्राउंड, द फौज हैज ऑलरेडी लॉस्ट ग्राउंड. दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ. आपको जनरल साहब भी ये कह सकते हैं, दे आर लिविड इन फैक्ट. और खान साहब हैज ऑल्सो लॉस्ट हिज पोलिटिकल कैपिटल एंड एतमाद. ही विल हैव टू पे फॉर दिस इन वन वे और द अदर. अब डिपेंड ये करता है कि इस लूज लूज सिचुएशन में लॉस जो है, ये जख्म जो है कितना गहरा है. जितनी जल्दी नोटिफिकेशन पे साइन करेंगे उनकी अपने लिए बेहतरी है. सो आखिरी 30 सेकंड्स से जनरल साहब आप एग्री करें लूज लूज सिचुएशन है इसमें? अब देखें, ये एक चीज एक दिन में रखिए कि आर्मी ने इनके लिए बहुत कुछ किया और बाद वक़्त वो कह सकते थे कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी नहीं है. जैसे वो आप देखिए कि मैं 2 मिसालें देता हूँ. जैसे इकोनॉमी के मामले में वो इनको हेल्प करते रहे. Right. We have to wrap it up. Thank you so much महबूब बुखारी and General Amjad Shoaib. बहुत सारी अहम बातें, मगर जैसे कि महबूब बुखारी साहब ने कहा कि अभी it's too early to say, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये हमें ज़रूर नज़र आ रहा है कि अब हालात वैसे नहीं होंगे जैसे कि हम देखते आए हैं. अपने घर वालों का ख्याल रखिए. Have a great weekend. अल्लाह हाफ़िज़.